یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 9 مئی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ڈیٹا آپریٹر نوجوان اسلام آباد سے لاپتہ۔ سوراب اور جھاؤ میں پاکستانی فورسز چیک پوسٹوں پر دستی بم اور راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ تربت ناصر آباد میں فورسز چوکی پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی کر دیے ہیں بی ایل ایف۔ فیصل آباد بلوچ طلباء کی پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں غیر قانونی چھاپوں اور جبری گم شدگیوں کے خلاف پیر کے روز احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کی جانب سے اعلان کردہ ریلی میں فیصل آباد میں زیر تعلیم بلوچ طلباء، سماجی تنظیموں کے ارکان سمیت لاپتہ صحافی مدثر ناروی کی والدہ نے بھی شرکت کی۔ پارلیمانی پارٹیاں سطحی مفادات کے لیے بلوچ قومی مقدر سے کھیل رہے ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ بی این ایم کے مرکزی کابینہ اجلاس سے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ کا خطاب۔ پیر کے روز محکمہ سیاحت کی جانب سے گڈانی کی مقامی آبادی کو اراضی خالی کرنے کے نوٹسز پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا گڈانی کے عوام کے ہمراہ لسبیلا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور مطالبات کے حق میں نعرہ بازی کیا گیا۔ بلیدہ زامران میں چوری، ڈکیتی اور بد امنی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ علاقائی نوجوان سیاسی سماجی کارکنان کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ چاگی سیندک پروجیکٹ کے ملازمین جو پہلے سے کووڈ-19 کی سختیوں سے پریشان تھے، اب اس کی جگہ اومیکرون نامی وائرس کے نام پر ملازمین کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ علاقائی عمائدین۔ کوئٹہ کلی شعبوں میں خنجروں کے وار سے 25 سالہ شجاع خان ولد بختیار احمد نامی نوجوان ہلاک ہو گئے۔ کیچ میرانی ڈیم میں بلنگور کے معروف شخصیت پیر بخش جو کہ ایس پی اللہ بخش دشتی کے والد ہیں، پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے علاقہ وسطی محمد سے تعلق رکھنے والے سلمان سمو اسلام آباد سے لاپتہ ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سلمان سمو الیکشن کمیشن اسلام آباد میں بطور ڈیٹا انٹری آپریٹر ملازمت کرتے تھے۔ گزشتہ 3 دن سے وہ لاپتہ ہیں۔ سلمان کے ورثاء نے اسلام آباد پولیس سے ان کی بازیابی کی اپیل کی ہے۔ سوراب نامعلوم افراد نے پیگک کے مقام پر پاکستانی فورسز کے پوسٹ پر دستی بم سے حملہ کیا۔ دھماکے کے نتیجے میں جانی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ واقعے بعد فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی اور گھیراؤ کر کے مزید چیکنگ سخت کر دی ہے۔ علاوہ ازیں ضلع واران کے تحصیل جھاؤ ملا غزی کے مقام پر قائم پاکستانی فورسز کی چوکی پر نامعلوم مسلح افراد نے پیر کی شام سنائپنگ حملے کے فوراً بعد چوکی پر راکٹ لانچرز اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچانے کے بعد فرار ہو گئے ہیں۔ آخری اطلاع تک دونوں حملوں کی ذمہ داریاں اب تک بلوچستان لبریشن فرنٹ سمیت کسی آزادی پسند مسلح بلوچ تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے کیچ کے علاقہ ناصر آباد میں پاکستانی فوج کی چوکی پر حملہ کر کے 2 اہلکار ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا ہے۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ سرمچاروں نے رواں مہینے 6 تاریخ کو رات 9 بجے کیچ کے علاقہ ناصر آباد بازار میں دشمن فوج کی چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، جس سے 2 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ شدید حملے میں چوکی کے قریب موجود سولر سسٹم اور دوسری ساز و سامان کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ حملے کے بعد حواس باختہ قابض فوج نے عام آبادی پر فائرنگ کی، جس سے 1 شخص زخمی ہوا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔